لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. دوسرا حکم جو اللہ کے حقوق میں ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آج مسلمان اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے, دوسروں کے پیسے بھی کھا رہا ہے. یہ پیسہ اللہ نے دیا تو کچھ اپنے لیے, کچھ بیوی بچوں کے لیے, اور کچھ غربا اور مساکین کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے. وفی اموالہم حق, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے جو ہمیں مانتے ہیں نا, ان کے لیے ان کے مال میں یتیموں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا اور محتاجوں کا حق ہے. احسان سمجھ کے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جیسے کسٹم میں آپ جب ٹیکس دیتے ہو تو ٹیکس لینے والا آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا کہ تھینک یو آپ نے 1 لاکھ روپے دیے. وہ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا, گورنمنٹ کا لا ہے, قانون ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو ہم نے پیسہ دیا ہے اس میں سے تمہیں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا, اور یہ احسان نہیں ہے, یہ کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے تمہیں دیا ہے لہذا اس کا ٹیکس ہے کہ تمہیں غریبوں کو دینا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ جب ٹیکس کاٹتی ہے تو اس پہ احسان تو دور کی بات, کوئی بدلہ تو دور کی بات, شکریہ بھی نہیں کہتی. اللہ کہتے ہیں میں تم سے ٹیکس لے تو رہا ہوں لیکن یہ میرے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرضے دے گا, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا میں, کئی گنا بڑھا کے. آتو حقہ یوم حصادی, فرمایا جب فصل کٹے تو کافر جو جب فصل کاٹے گا تو پوری پیداوار رکھ لے گا. مسلمان کہے گا جس خدا نے مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس فصل کو پیدا کیا اس کا حق سب سے پہلے. کتنی پیاری آیت ہے, میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا تو حقہ یوم حصادی, جب یہ لہلہاتی فصلیں کٹا کریں تو اس کے کٹائی کے وقت اس کا اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے دیا کرو. اپنے عمل سے ثابت کیا کرو کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. عشر صرف اسلام میں ہے, پیداوار کا حق دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری محنت ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری محنت نہیں ہے. آم کی گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ گوبر پانی کے ملاپ سے پورا درخت پیدا ہوتا ہے, ایک گھٹلی سے ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. یہ کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے, یہ میں نے پیدا کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 حصے رکھ لو اور 1 حصہ میری مخلوق کو دے دو. تو زکوٰۃ بھی ہے. پھر یہ بھی کس کا حق ہے, زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے, یاد رکھو. زکوٰۃ کس کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اگر مخلوق کا حق ہوتا تو مخلوق کو آپ سے زبردستی زکوٰۃ لینے کی اجازت ہوتی. دیکھو میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے لیے کے کھا گیا تو اس کو حق ہے کہ زبردستی چھینے مجھ سے, حق ہے یا نہیں؟ لیکن میرے اگر زکوٰۃ ہے تو غریب کو مجھ سے زکوٰۃ چھیننے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے, اللہ کا. اللہ نے کہا مجھے دینا ہے لیکن میں اپنا نمائندہ کس کو بنا رہا ہوں, غریب کو. یہ میری طرف سے وکیل ہے, یہ اصل نہیں ہے. اس لیے فقہا نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا. فرمایا جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتی, اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے. پھر اللہ کے ہاتھ سے کہاں جاتی ہے, غریب کے ہاتھ میں. یعنی ہم غریب کو نہیں دیتے, غریب کو کون دیتا ہے, اللہ. اس کی مثال ہے جیسے میں نے 1 لاکھ روپے آپ سے قرضہ لینا تھا تو میں نے ایک بندہ بھیجا, میں نے کہا جاؤ اس سے قرضہ میرا نکلواؤ جا کے, ٹھیک ہے نا. اس نے قبضہ کیا, جب قبضہ کیا تو میں نے کہا چلو اب یہ تم ہی رکھ لو. تو غریب جو ہم سے لیتا ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. پھر اللہ غریب کو کہتے ہیں چل اب کیا کر, تو کھا لے, مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات. قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہمیں ماننے والے لوگ ہماری محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کون اتنا کھلا رہا ہے, ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ ہماری محبت میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, مسکینوں کو, قیدیوں کو اور یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں, خرچ کرتے رہتے ہیں. اور جب یہ غریب طبقہ ان سے پوچھتا ہے بھائی کیوں لٹا رہے ہو اتنا, کیوں کھلا رہے ہو, تو جواب میں کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم اسے خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں جو ہمیں کھلاتا ہے.
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اسی وجہ سے ہمیں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور شکریہ نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو شکریہ کہا تو ثواب کم ہو جائے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم سے ہمارے گناہوں کا حساب لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو کھلا کے اس عذاب کو اپنے اوپر سے دور کریں. ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں. یہ موٹے موٹے حقوق کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے. شکران یا ربی شکران.